بندہ کہتا ہے میں نے نماز 20 سال نہیں پڑھی، اب کیسے پڑھوں؟ یا 2 نمازیں پڑھی، تیسری نہیں پڑھی، اب کیا کروں؟ اس کے لیے آسان یہ ہے کہ وہ تیسری نماز پڑھ لے، یہ نہ سوچے پیچھے 2 نمازیں میں نے نہیں پڑھی، بلکہ ان کو بھی قضا کرے، پھر نماز دوسری بھی ادا کرے۔ اگر نیت کرے گا مر جائے گا تو اللہ اس سے ساری زندگی کی نمازیں بھی معاف فرما دیں گے۔ اللہ چونکہ بندوں کے نیات کو دیکھتے ہیں کہ تیرے من میں کیا ہے، تیری نیت میں کیا ہے۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں 99 قتل کرنے والا ظالم انسان دل میں ارادہ کرتا ہے کہ میں اب توبہ کروں اور رب سے اپنی غلطی اور کیے کی معافی مانگوں۔ ابھی دل میں ارادہ کیا، آگے کسی انسان سے ملاقات ہوئی اور اس سے مشورہ مانگا کہ میں نے 99 قتل کیا ہے، اب مجھے بتاؤ کہ میں رب کو کیسے مناؤں؟ تو اس نے کہا کہ 99 قتل ظلم عظیم ہے، مجھے نہیں لگتا کہ تجھے معافی ملے۔ اس انسان نے اس کو بھی قتل کر دیا اور 100 قتل کرنے کے بعد پھر اگلی بستی میں داخل ہوا، کسی سمجھدار بندے سے ملاقات ہوئی، اس سے پوچھا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میری اور رب کے درمیان صلح کی کوئی گنجائش موجود ہے؟ کیا معافی کا دروازہ کوئی کھلا موجود ہے؟ اس نے کہا توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، لیکن اصل میں مسئلہ توبہ پہ قائم رہنا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ تم سامنے نیک لوگوں کی بستی میں چلے جاؤ، وہاں جا کے توبہ بھی کرو، وہاں جا کے کچھ دن بھی گزارو، تاکہ تمہیں توبہ کے اوپر استقامت بھی نصیب ہو جائے۔ تو وہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف جب بڑھنے لگا تو بڑھتے بڑھتے بیمار ہوا، پھر زمین پہ بیٹھا، پھر لیٹ گیا، پھر اپنی کوہنیوں کے بل سینے کو زمین پہ رکھ کے رگڑ رگڑ کے اس بستی کی طرف بڑھتا رہا جہاں اس کا مقصد تھا کہ رب کو راضی کرنا ہے۔ جب رب ذوالجلال نے اس منظر کو دیکھا، اس کی کاوش اور کوشش کو دیکھا، تو میرے اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ تو نے بھلے توبہ نہیں بھی کی، ہم نے تیرے 100 کے 100 قتل بھی تجھے معاف کر دیے ہیں۔ تو لہذا کوشش سے بھی معافی مل جاتی ہے، توبہ سے بھی معافی مل جاتی ہے، کوئی دوسرا بھی تیرے لیے توبہ کرے تب بھی تجھے معافی مل جاتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو خود توبہ نہیں کر سکتے، لیکن والدین نے توبہ کی، اولاد کی بخشش ہو جائے گی، اولاد توبہ کرے والدین کی بخشش ہو جائے گی، استاد توبہ کرے شاگردوں کی بخشش ہو جائے گی، شاگرد توبہ کرے استاد کے لیے تو استاد کی بخشش ہو جائے گی، کوئی ہمسایہ ہمسائے کے لیے توبہ کرے، مسلمان مسلمان کے لیے توبہ کرے، رب فرماتے ہیں تیرے بھی گناہ معاف کروں گا اور جس کے لیے تو نے دعا مانگی اس کے بھی گناہ معاف کر دوں گا۔ تو میں نے سوچا میرے مولا میں نے تو گناہ زیادہ کر دیے، توبہ کیسے کروں؟ فرمایا تیرے گناہ زمین و آسمان کے خلاؤں سے کیوں نہ بڑھ جائے؟ فرمایا ایک دفعہ اگر کہہ دے کہ میرے مولا میری توبہ ہے، ایک دفعہ توبہ کرنا تیرا کام ہے میرا بندہ، زمین و آسمان کے درمیان جتنی خلا ہے اس سے بھی زیادہ گناہ ہوں گے تو پھر معاف کرنا میرا کام ہے۔ یا اللہ میں تو گناہوں کو گن بھی نہیں سکتا، دن کے گناہ ہیں، رات کی تاریکی کے گناہ ہیں، دن کے اجالے کے گناہ، سفر کے گناہ، حضر کے گناہ، گھر کے اندر کے گناہ، گھر کے باہر کے گناہ، زبان کے گناہ، آنکھ کے گناہ، ہاتھ کے گناہ، پاؤں کے گناہ، پیٹ کے گناہ، شرمگاہ کے گناہ، کانوں کے گناہ۔ یا اللہ میں کس کس گناہ کو یاد کر کے توبہ کروں؟ فرمایا میرا بندہ گناہ تجھے بھول بھی گئے لیکن ایک دفعہ کہہ دے اللہ میں سارے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، معافی مانگنا تیرا کام ہے میرا بندہ، پھر زندگی بھر کی ساری خطائیں معاف کر دینا میرا ہی کام ہے۔ یا اللہ توبہ اتنی آسان ہے؟ فرمایا آسان ہے، مشکل بھی نہیں ہے۔ یا اللہ زبان تو بول نہیں سکتی، توبہ کیسے کروں؟ اللہ مجھے تو عربی زبان نہیں آتی، میں استغفر اللہ بھی نہیں پڑھ سکتا، پھر توبہ کیسے کروں؟
فرمایا تیری زبان سندھی ہو، اردو ہو، پنجابی ہو، سرائکی ہو، ایک دفعہ اپنی زبان میں کہہ دے اللہ میری توبہ ہے، میں وہ رب ہوں کہ سب کی بولیاں سن لیتا ہوں، سمجھ بھی لیتا ہوں، عطا بھی کر دیتا ہوں۔ فرمایا توبہ کرنا تیرا کام ہے، جس زبان سے کرے، جس بولی میں کرے۔ اللہ میں بول بھی نہیں سکتا، زبان بند ہو گئی، یا گنگا ہے یا بہرا ہے، یہ توبہ کیسے کرے؟ فرمایا آنکھ کے اشارے سے توبہ کرے، میں رب معاف کر دوں گا، آنسو بہا دے میں معاف کر دوں گا۔ فرمایا آنکھ بھی نہیں ہے، بینائی بھی نہیں ہے، فرمایا انگلی کا اشارہ آسمان کی طرف اٹھا کے کر دے، میں رب اشارے کو قبول کر کے بندے کو معاف کر دوں گا۔ اللہ ہاتھ بھی تو نہیں استعمال ہوتا، فالج ہو گیا یا معذور ہو گیا، ہاتھ ہی کٹ گیا۔ فرمایا میرا بندہ پھر دل میں شرمندہ ہو جا، میں رب تجھے پھر بھی معاف کر دوں گا۔ قیامت کے دن ایک بندہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے گا، میرے اللہ اس کے سامنے اعمال نامہ پیش فرمائیں گے، اعمال نامے میں گناہ اس کے سامنے گنے جائیں گے، 1 گناہ، 2 گناہ، 3 گناہ۔ بندہ اپنے گناہوں کو سنے گا، حالانکہ وہ تو گناہ بھی بھول گیا تھا، ایک ایک گناہ کی لسٹ آئے گی، بندہ کانپنے لگے گا، رونے لگ جائے گا، حتیٰ کہ رب ذوالجلال فرمائیں گے جا میرا بندہ میں نے تجھے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ جنت کا پروانہ بھی مل جائے گا، لیکن بندہ کانپنا بند نہیں کرے گا، رونا بھی بند نہیں کرے گا۔ پھر بندے سے رب ذوالجلال فرمائیں گے میرا بندہ جب ہم نے جنت کا پروانہ دے دیا اب کانپنا بند کیوں نہیں ہوا؟ بندہ کہے گا یا باری تعالیٰ یہ تو گناہوں کی وہ لسٹ میری آئی ہے جو دنیا میں نے چھوٹے چھوٹے گناہ کیے تھے، حالانکہ دنیا میں نے تو بڑے بڑے بھی گناہ کیے تھے، ڈر اس بات کا لگا ہے کہیں وہ اعمال نامہ نہ کھل جائے۔ رب ذوالجلال فرمائیں گے میرا بندہ ہم نے تیرے بڑے گناہوں کو دنیا میں دیکھا تھا، آج بھی پتا ہے کہ تو نے دنیا میں بڑے بڑے گناہ بھی کیے تھے، لیکن میرا بندہ جب تو گناہ کرتا تھا دنیا کے اندر پھر گناہ کرنے کے بعد شرمندہ بھی تو ہو جاتا تھا، جیسے تو شرمندہ ہوتا تھا ہم تیرا گناہ اسی وقت ہی معاف فرما دیتے تھے دنیا میں۔ یا اللہ میرے گناہ زیادہ ہیں، میں توبہ کتنی کروں، ایک ایک گناہ کو یاد کر کے توبہ کروں؟ فرمایا نہیں، یاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں، ایک دفعہ کہہ دے اللہ میری توبہ ہے، میں تجھے بھولے ہوئے گناہ بھی معاف کر دوں گا۔ یا اللہ آپ نے تو اتنی آسانی فرما دی، کیا مشکل بھی ہو سکتا تھا؟ فرمایا ہاں مشکل بھی ہو سکتا تھا کہ جتنے گناہ کیے اتنی نیکیاں کرو، بڑا مشکل تھا، گناہ تو زیادہ ہیں، نیکیاں کیسے کرے؟ دن میں گناہ کیے دن میں توبہ کرو، رات میں گناہ کیے رات میں توبہ کرو، یہ بھی بڑا مشکل تھا کہ جہاں گناہ کیا وہیں جا کے توبہ کرو، یہ بھی بڑا مشکل تھا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا میرا بندہ میں نے تیرے لیے آسانیاں پیدا کر دی، تجھے مشکل میں نہیں ڈالا تاکہ قیامت کے دن میری بارگاہ میں تو یہ نہ کہہ سکے کہ مولا آپ کو منانا بڑا مشکل تھا، میں کیا کرتا، میرے بس میں یہ نہیں تھا، میں آپ کو کیسے راضی کرتا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا میرا بندہ تو کعبے میں آ کے توبہ کر، یہ بھی معاملہ نہیں یا اللہ میں کعبے میں کیسے جاؤں، ویزا نہیں، پیسہ نہیں، زاد راہ بھی نہیں۔ اللہ نے فرمایا میرا بندہ نہیں مسجد تک نہیں جا سکتا، مسئلہ نہیں، گھر کے اندر موجود ہے، بستر پہ موجود ہے، بستر پہ لیٹے لیٹے میری طرف نظر اٹھا کے کہہ دے اللہ بوڑھا ہو گیا، داڑھی سفید ہو گئی، اللہ موت قریب آ گئی، مرنے سے پہلے مجھے میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور آپ فرماتے ہیں بستر مرگ میں کیوں نہ ہو، تڑپتا کیوں نہ ہو، توبہ کرنا تیرا کام ہے، پھر ساری خطاؤں کو معاف کر دینا میرا ہی کام ہے۔